اعزاز چودھری صاحب سے، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں۔ اعزاز صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ سر، ہم فینومینل پارٹنر ہیں اور امریکی صدر پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئی لو پاکستان۔ اسی کانٹیکس میں وہ فیلڈ مارشل سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے اعزاز کی بات ہے، پاسبلی ایرانین کانٹیکس میں کیا ایشوز سامنے آئے ہوں گے اور کیا پاکستان نے پوزیشن لی ہوگی، کیا ہم رول ادا کر سکتے ہیں؟ شکریہ۔ میرے خیال میں کئی حوالوں سے میٹنگ اہم تھی۔ پاکستان کے دو تعلقات کا تو آپ نے ابتدائیے میں بتایا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دلی میں آپ بیٹھے ہوں تو سب پریشان ہیں، ان کے تمام جو منصوبے تھے ان کے اوپر اوس پڑی ہوئی ہے امیدوں پر۔ اور اگر آپ ایران میں بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے ایرانی بھی جانتے ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، جس طرح کی ہم نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں UN سیکیورٹی کونسل میں، اور ویسے بھی ہماری قیادت نے یہاں کو جو اسٹیٹمنٹس دی ہیں اس سے ان کو یقین ہے کہ پاکستان نے کچھ ایسی ہی بات کی ہوگی اس میٹنگ میں جس میں کہا گیا کہ جناب یہ آپ اسرائیل کی جنگ بھی روکیں اور خود بھی آپ اس جنگ میں نہ جائیں۔ مجھے تو یقین ہے، تفصیل تو مجھے نہیں پتا، بٹ جو ہماری پالیسی ہے، جو ہماری پوزیشن ہے، یقیناً وہ پوزیشن یہی بتائی گئی ہوگی۔ اعزاز صاحب، آپ کا تجزیہ وہی ہے جو ایٹ لیسٹ میں گیس کر رہا ہوں کہ ہماری طرف سے فیلڈ مارشل عاصم نے یہی بولا ہوگا کہ اسرائیل کے اوپر آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، پاکستان ایرانی لیڈرشپ سے بات کرے گا، لیکن اس کے لیے کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں اور کیا امریکی صدر اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اسرائیل کو باز رکھ سکیں اس موقع کے اوپر جب ان کا اپنا بحری بیڑا خطے میں آیا ہوا ہے، B-2 بمبرز لا کر وہ ڈیگو گارسیا میں انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے، گنجائش دیں گے پاکستان کو یہ رول پلے کرنے کے لیے؟ پاکستان کو رول پلے کرنے کے لیے تو گنجائش نہیں دیں گے، انہوں نے اپنے مفاد میں اگر کرنا ہے۔ امریکہ کو جنگ میں شامل ہونے کا بہت نقصان ہے، اور میرے خیال میں ابھی اسی لیے وہاں پہ اتفاق رائے نہیں ہوا۔ انہوں نے جو جنگیں ویتنام میں یا عراق میں یا افغانستان میں کی ان کو کوئی فائدہ خاص اس طریقے سے نہیں ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اگر یہ کرتے ہیں تو امریکی مفادات جو علاقے میں بہت ہی سنجیدگی سے غیر محفوظ ہو جائیں گے، تو ان کو میرے خیال میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اسی لیے ابھی تک نہ تو کانگریس نے اس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے یہ ایک غیر روایتی صدر ہیں، شاید کانگریس سے پوچھے بغیر بھی کچھ کرنا چاہیں، لیکن میرا خیال ہے ابھی ان کے ہاں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ ہم کریں، اور ان کو میرا خیال کرنا بھی نہیں چاہیے، ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان جیسے اور ممالک بھی ان کو یہی مشورہ دے رہے ہوں گے کہ آپ یہ کام مت کریں ورنہ یہ جنگ کا دائرہ بہت پھیل جائے گا۔ دیکھیں ایران اور کے کچھ اور بھی خیر خواہ ہیں جن میں روس اور چین بھی ہیں، ٹھیک ہے ابھی وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں، لیکن اگر پھیلتا ہے تو پھر کسی کو کیا پتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ شاید یہ حماقت نہ کرے، اگر کرے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ نقصان۔ سر، کوئی ایسا ریجنل سلیوشن موجود ہے؟ کیونکہ نیتن یاہو بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ ویسٹ کو بھی انگیج کر رہا ہے اور شاید وہ امریکی صدر کو بھی کافی حد تک وہ مائل کر چکے ہیں کہ ان کو حصہ بننا پڑے گا، نہیں تو اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے، کیونکہ جو ایرانین میزائل کنٹینیوسلی گل رہے ہیں جا کے اسرائیل کے اوپر، ان کی سٹاک مارکیٹ، وہ بلڈنگ ہے سٹاک مارکیٹ کی جو ڈسٹروائے ہوگی، پہلے ان کی کچھ ایئر بیسز ہٹ ہوئی ہیں، کچھ ان کی گیس فیلڈ ہے یا آئل فیسلٹی ہے اس کو ایران نے میزائل مارے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک تکلیف کا باعث بن رہی ہے چیز۔ ان کے ایرو میزائل اور آئرن ڈوم، وہ جو ایرانین ابھی بہت ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں ہے میزائلوں کی، لیکن ان کو روکنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو وہ کھینچ رہا ہے امریکہ کو کہ امریکہ اندر آ جائے۔ آپ کے خیال میں امریکہ یہاں گڈ سینس پریویل کرے گی یا وہ کوبوائے اسٹائل ان کا ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہم وی آر ٹو پاورفل، جو امریکی صدر کہتے ہیں جیسا اسلحہ ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، ہم اتنی بمباری کریں گے ان کو سٹون ایج میں پہنچا دیں گے، ٹپیکل امریکن جو سٹائل ہے ان کے صدر کا وہ دھمکیاں دینے کا، یا اسی چیز کو اپنائیں گے وہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو اب اپنانا چاہیے ان کو، کیونکہ دنیا بدل گئی ہے۔ آپ نے دیکھا نا پریزیڈنٹ شی کیا کہہ رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے پوٹن کے ساتھ بڑی بات چیت کی ہے ٹیلی فون پر، پھر ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا امریکہ کے بغیر بھی رہ سکتی ہے، اور اس لیے امریکہ کو بھی آپ اس بات کی سمجھ ہے۔ پھر تو ڈونلڈ ٹرمپ تو خود کہہ رہے تھے کہ جی میں تو پیس میکر ہوں، میں تو جنگیں نہیں کرنا چاہتا، تو کس منہ سے یہ جنگ شروع کریں گے؟ ٹھیک ہے انہیں اسرائیل کے اصرار پر وہ یہ دھمکی لگا رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کے لیے مشکل ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کے لیے بھی بہت مشکل ہوگی۔ اسرائیل وہ زیادہ دیر نہیں سہار سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹل آف نروز جس کا میں نے آپ کے ساتھ پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹل آف نروز کھیلیں گے، اور اگر ایران میں استطاعت رہی تو ان کی ایبزارپشن کیپیسٹی زیادہ ہے، اسرائیل کے لیے زیادہ مشکل ہوگی۔ ان کے ہاں رجیم چینج بھی میں
توقع کر رہا ہوں، اور ان کے لیے مشکلات بھی ہوں گی. تو میرا خیال میں یہ سب چیزیں سوچ کر امریکہ نہیں چاہے گا وہ اس جنگ میں کودے. جی بہت شکریہ آپ کا اعزاز چودھری صاحب. نیتن یاہو شاید اس شطرنج کے اس کھیل کے اندر، شطرنج سے ایک بہت خطرناک کھیل ہے، لیکن اس شطرنج کے کھیل کے اندر سب سے خطرناک چالیں وہ چل رہے ہیں. ورلڈ سٹیج کے اوپر پچھلے 10-15 سالوں سے کنٹینیوسلی وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ایران تو بس کل ہی ہتھیار بنانے والا ہے، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے. پچھلے 10-15 سال انہوں نے اس کام کے اوپر انویسٹ کیا. جو پورا ابھی ویسٹ اور امریکہ آپ کو اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کے پاس تو نیوکلیئر ویپنز ہیں. IAEA نے جو ابھی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بلو 60% ہے ان کی انریچمنٹ ایران کے پاس. 60% پہ بم نہیں بنتا. 80% سے اوپر جانا شروع ہوں تو وہ کروڈ بم بنتا ہے، پھر 90+ پہ جاتے ہیں تو وہ اس کا وہ جو طاقتور وہ ہتھیار بنتا ہے نیوکلیئر بم والا، وہ تب بنتا ہے. تو 60% پہ ادر یوزز تو ہو سکتے ہیں اس کے، لیکن وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بن سکتا. نیتن یاہو کہتے کیا رہے ہیں تمام عرصے میں ڈیٹس کے ساتھ؟ 1996 سے 2025 30 سالوں سے وہ یہ بیانیہ بیچ رہے ہیں، اور مسلم اسلامک ٹیررزم. تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں غزہ کے اندر؟ وہ تو ورسٹ فارم آف ٹیررزم ہے جس میں آپ پوری ایک مسلم کمیونٹی کو صفحہ ہستی سے مٹا رہے ہیں. تو بدترین دنیا کی دہشت گردی کی اس سے زیادہ مثال تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ باقی مہمان ہیں ان سے بھی اس پہ رائے لیتے ہیں. خرم صاحب، یہ جو فنومینا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے، لیکن امریکی صدر نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ایک ڈینائل جاری کی ہے. ایک برطانوی اخبار کی خبر تھی کہ انہوں نے جنگ کے وہ جو بھی پروانہ ہے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، آتھورائز کر دیا ملٹری کو، لیکن ابھی انہوں نے ڈینائل کر دی ہے. ڈو یو تھنک کہ امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا، یا یہ بمباری بالکل سر پہ کھڑی ہے، امریکی ہتھیار آئیں گے اور بمباری کریں گے؟ جی میری تو یہی اس معاملے میں ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹے گا، کہ امریکہ کے عسکری مفادات نہیں ہیں ایران، ان کے سیاسی مفادات. وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں رجیم چینج میں. وہ چاہتے ہیں کہ جو ایران اب 1979 کے بعد سے مستقل مرگ پر امریکہ اور مرگ پر اسرائیل کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے، ایران میں ایسی حکومت آئے جو فرینڈلی ہو رضا شاہ پہلوی کی طرح، اور جو امریکی مفادات کو آگے بڑھائے. تو امریکہ کے مفادات سیاسی ہیں. اسرائیل نے اپنا مفاد اس طرح ڈیفائن کیا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی تقریباً پچھلے 40 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ان کے پاس بھی نیوکلیئر بامبز ہیں، لیکن وہ ایران کو روکنا چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر بامب نہ حاصل کرے. لہذا یہ جو فرق ہے امریکی اور اسرائیلی مفادات میں، یہی وجہ ہے کہ اس میں پھر ڈیلے بھی ہوا ہے. اور دوسرا جو ایشو ہے کہ اگر امریکہ جو اسرائیل کے اس جو ٹیکٹک ہے کہ وہ ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر امریکہ نے تو یہ بھی کنسیڈر کرنا ہے کہ پھر اکیلا اسرائیل تو نہیں ہے یہاں، جو دنیا میں چین بھی ہے، یہاں رشیا بھی ہے. اور یہی بات جو ہم نے دیکھی تھی ابھی مارکہ حق میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، کہ جب معاملہ وہاں تک پہنچا کہ ہندوستانی میزائل قریب آئے پاکستان کے جوہری تنصیبات کے، پھر امریکہ نے اس پر ایکٹ کیا اور اس کو روکا. تو یہاں ایک جو ایشو ہے، اسرائیل کی اپنی ایک سوچ ہے، اور ہمیں دکھ سے کہنا پڑے گا کہ اس میں ایران کے خلاف کچھ ہمارے جو دوسرے مسلم ممالک ہیں وہ بھی اس میں چاہے خاموش تماشائی یا مددگار کا کردار ادا کر رہے ہوں، لیکن یہ ان 2003 کی عراق پر حملے کے بعد سب سے بڑا بلنڈر ہوگا امریکہ کا کہ اگر وہ اس جنگ میں جائے، کیونکہ عراق میں بہت نقصان میں انہوں نے اٹھایا. پلپ شاہ سے بھی اس پہ رائے لے لوں، دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. انہوں نے 2003 والی عراق والی جنگ کا ذکر کیا ہے، تو وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن والا اس وقت انہوں نے ڈرامہ رچایا تھا. ابھی ٹونی بلیئر کا میں نے وہ کل پرسوں پرانا کلپ ہے اس کا دوبارہ دیکھا ہے جس میں وہ معافی مانگتا ہے لاکھوں لوگوں کو مروانے کے بعد. اب وہ معافی مانگ رہا ہے. وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ایک فالس رپورٹ کریٹ کر کے انہوں نے پورا ملک تباہ کیا. ابھی ایران کے اوپر وہی کام کر رہے ہیں. دیکھیے یہ بات اب طے ہے کہ وہ ان کے نیریٹو میں کوئی دم نہیں ہوتا. ان کے جو بہت پرانے نیوز جو
आउटलेट्स हैं वो भी झूठ बोलते हैं। आपको याद होगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का पहला झूठ बीबीसी ने बोला था। आज तक गज़ा की वॉर तक अगर अल जज़ीरा ना होता तो सच्चाई तो हम तक पहुंच ही नहीं सकती। उसको फिर मुसलमानों ने काउंटर की और हकीकत सामने आई। लेकिन बात यह है कि मगरबी तज्ज़िया निगार तो इस बात पर भी बहस करते हैं कि शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन में और इस परेशानी में ये जो इज़राइल है कोई जोहरी हथियार फेंक दे वहाँ उन पहाड़ों में जहाँ तक उसकी रसाई नहीं, या फिर वो एक अमरीकी ऑफिशियल आज कह रहा था कि इज़राइल ये भी चाहता है कि शायद वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड। अब देखिए ये दोनों जो हैं ये बड़े ख़तरनाक किस्म के ऑप्शंस हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड तो खैर मैं समझती हूँ कि वो एक दिन भी नहीं होगा, एक दिन भी वो जो है वो नहीं ईरान को सूट करेगा अगर इस्राइल। हाँ जी, वो तो उनको काट के रख देंगे। दूसरी बात ये है कि सवाल ये है कि IAEA क्या कहता है। आज भी बमबारी हुई है उनकी किसी इनरिचमेंट साइट पे, लेकिन IAEA ने कहा वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा था। आज की उनकी रिपोर्ट है कि वहाँ कुछ नहीं था जहाँ इन्होंने जाकर बमबारी की है। लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि इसमें इस वक्त हमारा बड़ा सवाल ये है कि चूँकि जैसे आपने कहा अगर खुदा न खास्ता ईरान मार खाता है या पीछे हट जाता है या उसको कोई नुकसान ज़्यादा पहुँचता है या वो कामयाब नहीं होता तो फिर इसके बाद किसका नंबर है? मुझे तो कोई शक नहीं। इसके बाद वो कह भी चुका है, जैसे आपने ये सुनाई उसमें वो भी सुना दें जहाँ वो कहता है कि पाकिस्तान से मुझे ईरान के बाद ख़तरा है। ये वही शख्स है ना जो पिछले 30 साल से ये बातें कर रहा है, आज वो उन बातों पे अमल कर रहा है। तो ये तो इसने 10-11 साल पहले कहा है। तो आपका क्या ख्याल है वो उस पर उसके दिल से वो बात निकल गई है? फिर आपका क्या ख्याल है कि मोदी के साथ जो इसका गठजोड़ जोड़ा जिसके नतीजे में अभी जो हमारी जंग हुई थी भारत में उसमें इनके जहाज़ उतरे थे कश्मीर में, वो जो ड्रोन हमारे हर शहर में आए थे वो इजरायली मेड थे, क्या इसमें कोई शक है कि इसके बाद हमारा नंबर?